बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्माइल हनिया पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल कशीदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका असर हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया से बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने इस खित्ते की तरफ आने वाली तमाम परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। अगर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की बात की जाए तो उन्होंने मज़ीद जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता भेजने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वुस्ता में नज़र आएगा। ये किस तरह की सियासत है जो अमेरिका करता है? एक तरफ जितने ब्लेटेंट तरीके से इसराइल ने ईरान के अंदर उसकी सलामती और सालमियत को चैलेंज किया है, उसके बाद ईरान से जवाब का हक भी वापस लेना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका मिलके। हमने देखा कि आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू की है टेलीफोन पर। उन्होंने ये कहा है कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से हम किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया है और इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी भी की गई है। इसराइल ने इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे से दो चार किया है, जिसके नताइज उसको भुगतने होंगे। दूसरी जानिब जो हमेशा से एक वतीरा रहा है मगरबी मीडिया का, वो बरतानवी मीडिया को देखें, अमरीकी मीडिया को देखें, जिस तरीके से जो आर्टिकल्स लिखे गए जिसमें ईरान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, ऐसी खबरें फीड की गई, ऐसी एक कहानी गढ़ी गई कि 2 माह पहले ये बम वहाँ पर नस्ब कर दिया गया था। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार हैं ईरान के, उनके मुलव्वस होने की बात भी की गई। अगरचे ईरान ने सारे मामले की तहकीक और तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन हमने देखा कि पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में ये कहा है कि इस्माइल हनिया को एक ऐसे मिज़ाइल से मारा गया है जो एक नज़दीक से मार करने वाला मिज़ाइल होता है, एक प्रोजेक्टाइल, उसको इस्तेमाल किया गया है। जो कहानी बरतानवी मीडिया गढ़ रहा है उसकी उन्होंने नफ़ी कर दी है। पासदारान इनकलाब का ये भी कहना है कि इस्माइल हनिया पर जो हमला है उसका जवाब, उसका रद्द अमल शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लिया जाएगा। अब देखते हैं कि बदला कैसा होगा, क्योंकि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, ऐसे लग रहा है कि खित्ता तेज़ी से जंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें वो मगरबी ताकतें जो वैसे दुनिया में बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, जो दुनिया में आलमी कवानीन का बहुत ज़्यादा ढोंग रचाती हैं, उनकी जो दोगली पॉलिसियाँ हैं वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही हैं। चाहे वो सलामती कौंसिल की खामोशी हो, अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी हो और अमेरिका की बदमाशी हो, सारी चीज़ें इस तरह से जारी हैं। देखना ये होगा कि कितना नुकसान पहुंचा है फ़लस्तीन का जो महाज है और हमास जिस तरीके से वहाँ पर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए। ईरान के लिए सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो गई है और ईरान के पास अब ऑप्शंस क्या रह गए, इन तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमास के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर खालिद कुदूमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे सबसे पहले तो ताज़ियत, क्योंकि हमास की एक बहुत बड़ी शख्सियत इस हमले का निशाना बनी है और यकीनन हमास के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस्माइल हनिया साहब की शहादत के बाद क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, रेजिस्टेंस की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है और कैसे आप समझते हैं कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, ये जो काफिला है और ये जो गोल्डन चेन है शुहदा का, ये ज़ाती तौर पे है एक इग्निशन का और एक ड्राइव है कि ये जो ट्रैक है और ये जो सफ़र है कि जारी रखने का, यानी हमारा दुश्मन के इस हमाकत को और इस जुर्म को करने की वजह है कि, और इसी इल्यूजन में है कि हमारा क़यादत डाइवर्ट हो जाते हैं या कोई और रास्ता इंतखाब करें या हमारे के रेजिस्टेंस में कोई कमी पेशी आ गई। ये बिल्कुल वहम है, क्योंकि इस मुबारक खून की वजह से कि आवाम को पता चलता है कि जी भाई ये किसी नोबल, किसी नेक वजह से कि वो शहीद हो गया और इस वजह का हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारा दुश्मन बहुत बड़ा गलती और ब्लंडर को किया है और इसको पता होना चाहिए कि इस्माइल हनिया साहब के बाद इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो लोग हैं, इनके जो भाई हैं, उनका बदला लेंगे और 40,000 शहीद का बदला भी लेंगे। इस्माइल भाई पहला लीडर नहीं है, ना आखिरी लीडर है, और इस्माइल भाई के खुद अपने खानदान में 79 शहीद
اور ان کے پاس ہے، جن میں سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں جو عید الفطر کے دوران میں شہید ہو گئے تھے۔ اچھا مجھے جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ اسی سیف ہاؤس میں تھے، اسی بلڈنگ میں تھے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا؟ کچھ بتائیے کہ اس وقت آپ اس وقت جو ساری صورتحال تھی اس کا کوئی احوال ہمیں بتا سکیں، کیا دیکھا آپ نے جب یہ حملہ ہوا؟ جب یہ حملہ ہوا تھا کہ ہاں میں اس وقت سو رہا تھا 2nd فلور میں، اور اسماعیل بھائی کے 4th فلور میں تھے، اور ہم ابھی 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے ان کو چھوڑ کر آگے تھے، اور تقریباً 1:37 میں ایک جھٹکا اور جیسا کہ کوئی صدمہ ملا ہے کہ پورے بلڈنگ کے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی شاید زلزلہ آئے ہوئے ہیں یا کوئی سندر ہو، بجلی، کیونکہ ایک جھلک کا بجلی بھی تھا ساتھ ساتھ۔ تو میں جیسا کہ بیڈ سے اٹھ کے تھوڑا سا فیل کیا کہ آئی واز شیکن، کہ میں ونڈو کی طرف گیا ہے کہ نہ کوئی بارش ہے بلکہ گرمی ہے، اور پھر میں باہر گیا ہے کہ پتہ چلا کہ وہاں بہت اسموک آیا ہوا ہے کہ، اور بلکہ میری جس جگہ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا پورا باتھ روم ڈسٹروائڈ تھا، اور باہر کا جو اس جگہ کا سویٹ کی طرح تھا، سویٹ کا جو باتھ روم ٹوٹ گیا تھا، اور باہر کے بہت اسموک، بالکل مطلب اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ دوسرے فلور کے بھی جو واش رومز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے؟ ہاں جی، پھر میں دوست مجھے ملے تھے، انہوں نے فوراً بتایا ہوا کہ چونکہ they were totally ان کے کپڑا مٹی سے بھرے ہوئے تھے، میرے خیال وہ دوست ہے جو ڈائننگ روم میں تھے اس واقعہ کے دوران، تو وہ کہنے لگے کہ شیخ اسماعیل ہنیہ صاحب شہید ہوا۔ 15 منٹ تک میں سچی بات ہے کہ صدمہ کے تحت سے اس خبر کو ڈائجسٹ نہیں کر سکا، کہ ہر بندہ سے ملتا ادھر کہ ان سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ واقعی شہید ہوا ہے، واقعی آپ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا؟ تو پھر وہ دوستوں نے مجھے سمجھایا، پھر میں ہوش سے، کیونکہ میں حماس کا ریپرزینٹیو ہوں ادھر، تو میں آفیشیلی ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ میں نے جگہ کو دیکھنا، تو 4th فلور میں پہنچ گیا تھا اسماعیل بھائی کے بیڈ روم پہ، وہاں کے کمرے میں کہ جو 2 دیوار سامنے ہیں کہ بلڈنگ کے باہر والے حصہ میں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلنگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور شہید کا جو باڈی ہے کہ رمبل کے نیچے ایک حصہ ہے کہ الٹا لیتے ہوئے تھے، اور باہر کے ڈائننگ روم میں ان کا جو باڈی گارڈ ہے وہ بھی ان کا ڈیڈ باڈی کو دیکھا، اس کا دیوار بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو اور ان کے گود میں قرآن تھا، اور اس باڈی گارڈ ہے، خون بھی اس قرآن کے اوپر تھا۔ ہم لوگ ماسک پہنے ہوئے تھے چونکہ بہت ہی زیادہ اسموک تھا۔ بہرحال وہاں سے کہ میں خدا حافظی کر کے نیچے آ گیا تھا۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، اس سے یہ صاف ظاہر تھا یہ جو نیریٹو آیا ہوا ہے کہ جی بھائی انہوں نے کوئی بم گزارا ہے، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ مسلسل جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس بات پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے وہاں پہ بم تھا۔ آج ایران کی طرف سے کہا گیا کہ کم فاصلے سے مارک کرنے والا جو میزائل ہے اس سے نشانہ بنایا گیا، تو وہاں کیونکہ آپ نے فزیکلی سچویشن دیکھی ہے، میں نے فزیکلی دیکھی ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بلڈنگ میں اسماعیل بھائی کے ٹھہرا ہوتا کہ یہ اسٹیٹ گیسٹ کا ایک بلڈنگ ہے، یعنی ایک اسپیشلی اسماعیل بھائی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اس جگہ پہ شاید کوئی اور وزیر خارجہ ہوگا، کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، سمجھ رہے نا؟ تو اور 1 مہینہ پہلے بھی ہم اس بلڈنگ میں مہمان تھے، جب پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی شہادت ہوئے تھے کہ ان کے جنازہ میں ہم آئے تھے، اسی بلڈنگ میں بھی تھے۔ تو آیا ہے کہ واقعی کہ یہ کہاں کہ یہ بم کو انہوں نے لگایا۔ دوسری بات فزیکلی جو میں نے خود آبزرویشن کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے بلڈنگ سے باہر ہی آیا ہوا، یعنی ایک میزائل ہو یا راکٹ ہو، لیکن بلڈنگ سے باہر سے ہی اٹیک ہوا تھا، اور وہاں کے کوئی ایسے کہ فائر بھی نہیں ہوا تھا کہ جی آپ یہ کہہ لیں کہ جی ایک بم ہے یا کچھ اس طرح کا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ ابھی جو سپاہی پاسداران کا جو رپورٹ آیا ہوا ہے اس میں صاف ذکر ہوا تھا کہ اس شارٹ رینج پروجیکٹائل ہے جس کے وار ہیڈ ہے 7 kg کا،
बिल्कुल ठीक। अच्छा ये भी बताइए कि ज़ाहिर है आप लोग क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है हानिया साहब उसको लीड कर रहे थे, आप लोग दोहा में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो व्हाई डू यू थिंक दैट इजराइल ने ईरान को चुना, तेहरान को चुना और इस मौके को चुना? मतलब इसके पीछे आपको क्या सोच नज़र आती है? देखिए ये भी अहम सवाल है। मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टिकुलरली कि यानी मतलब अगर तुर्की में मेहमान थे कि इन्होंने ये काम नहीं करने थे। मेरे ख्याल के ये इसमें कुछ स्टडी और एनालाइज करना चाहिए। एक तो ईरान है कि रेजिस्टेंस का जो एक्सेस के अंदर है, ईरान के हमारा दोस्त है, अलाई भी है, और ईरान के जंग में शामिल है। यानी जिस तरह सईद हसन नसरुल्लाह ने जब ये फवाद शुक्र का शहादत हुई थी उसी रात, और हम इसके बारे में ही बातें कर रहे थे इस्माइल भाई के साथ, तो सईद हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि तूफान के दौरान कि हम सोलिडारिटी के तौर पे फ़लस्तीनी भाइयों को मदद कर रहे थे, लेकिन आस्ता आस्ता पता चला कि सोलिडारिटी चलता ही नहीं है। ये तो जंग है, एक जंग लुबनान में है, एक जंग गजा में है, एक जंग इराक में है, एक जंग यमन में है, एक जंग ईरान में है। इसीलिए कि हम मैदान जंग में है, और मैदान जंग में वाकई कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ऐसे चीज को। लेकिन ये इतनी बड़ी वायोलेशन है कि इंटरनेशनल लॉ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन है, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ना का, ये चीज को यानी साबित होता है। आप किस तरह से देखते हैं कि ईरान के ऊपर अब कितना इस पे प्रेशर है? मतलब ईरान को ज़ाहिर है अंदाजा लगा लें, सुप्रीम लीडर साहब ऐसा के पर्सनालिटी है कि जो बहुत मुतासर हुआ है, और इन्होंने फौरी तौर पे ये स्टेटमेंट दिया, ये हमारा मेहमान है, हम के जिम्मेदारी का बहुत सारी के हर किस्म का जिम्मेदारी हम कबूल कर रहे हैं, ताकि हम उसके मुबारक खून का बदला लेंगे। प्रेसिडेंट जो है ना, जिसका बेचारा पहला दिन ही प्रेसिडेंसी के दौरान ये वाकया हुआ था कि शाम को उन्होंने खलील हैया साहब का फोन किया, जो डेलीगेशन का मेंबर भी थे, मेरे बॉस है, वो इनको फोन करके कहने लगे हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये हमारे मेहमान थे, और ये वाकया, और हर लम्हा के लिए हम अच्छा कुदूमी साहब ये भी बता दीजिए कि जो पेंटागन ने अभी खबरें जारी की हैं, जिस तरीके से वो अपने लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वुस्ता में भेज रहे हैं, जंगी जहाज़ जो बहरी जंगी जहाज़ हैं वो भी तैनात कर रहे हैं, ये इस तरह की जो पेशरफ्त है, आप समझते हैं कि एस्केलेशन का या एक बड़ी जंग का ख़तरा बढ़ गया है इस्माइल हनिया के ऊपर हमले के बाद से? एक्चुअली कि मैं एक टर्म यूज करना चाहता हूँ, पता नहीं कि मुनासिब है या नहीं है। ये अमेरिका का बदमाश है, यानी इसका कोई और पॉलिटिकल मुतबादिल है ही नहीं है। जुर्म खुद इन्होंने साइन कर दिया है, खुद सुपरवाइज कर दिया, इजराइल का हिमायत कर दिया, और साथ साथ भी आपको कह रहे आपने जवाब नहीं देना वरना हम आपको मारेंगे। यानी एक बंदा आप पे हमला करके और आपको कह रहा है कि अगर जवाब दोगे तो मैं फिर मारूंगा, तो अब ये बदमाशी है। तो ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के सर्कल में कि डायरेक्ट जिम्मेदारी होना चाहिए। ये जिस तरह मैंने भी अर्ज किया था, ये अगर इसराइल की जगह कोई और मुल्जिम या मुजरिम थे तो सिक्योरिटी काउंसिल को मुनाकिद होना था, और आर्टिकल 7 के तहत से कि आर्मी का मूव कर चुका है, अब 48 घंटा गुजर चुका है, और वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई जवाब नहीं दिया। ये एक डायरेक्ट एक्सपोज डिप्लोमेटिक वायोलेशन और इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन है मैम, कि ये इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन जो एक्ट है उसके जो पनिशमेंट है कि अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल काउंसिल को करना चाहिए, जो अभी तक किसी का होश ही नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद कुदूमी साहब, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात करेंगे जी। आपने बात सुनी हमास के तर्जुमान और उनके नुमाइंदे डॉक्टर खालिद कुदूमी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? इमरान खान साहब के बाहर आए बगैर क्या सियासी माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा या नहीं, और इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। एजाजुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और सीनियर सियासतदान हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया।
اب اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے براہ راست فوج سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سے بات کریں، اور وہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے، لیکن بات وہ فوج سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ فوج میں کسی قسم کی کوئی لچک نظر آتی ہے ان کے موقف میں عمران خان صاحب کے اس براہ راست آفر کے بعد؟ دیکھیں، یہ میں اس پہ اتنا تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ون سائیڈڈ ہے نا یہ۔ حال ہی میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے تو کوئی ایسی لچک نہیں نظر آ رہی تھی۔ جو انہوں نے ذکر کیا، 9 مئی کا ذکر کیا، اس کے جو دیگر معاملات تھے ان کا ذکر کیا، اور جو ان کی طرف سے پیغامات آئے ہیں کہ یہ پہلے 9 مئی پہ سرنڈر کریں یا معافی مانگیں، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں فریق بنے اس کے اندر؟ یہ تو حکومت اسٹیبلشمنٹ کو کہے گی تو اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرے گی۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات زیادہ تر ہوتے رہے وہ ہوتے رہے جب اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی یا مارشل لا لگا ہوا تھا۔ جمہوری حکومتوں کے دوران تو جب وزیر اعظم سمجھیں گے، وہ کہیں گے آرمی چیف کو کہ اگر ضرورت ہوئی تو بات چیت ہوگی، لیکن ڈائریکٹ ان کے لیے بات کرنا اور فریق بننا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ ایسے معاملات ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی کوئی میٹنگ ہو جس میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا ہو اور ایک کنسنسس ایوالو کرنا ہو، چاہے وہ سیکورٹی کے معاملات ہوں یا اقتصادی معاملات ہوں، تو اس پہ بات چیت آگے چل سکتی ہے۔ جس طرح کہ ابھی حال ہی میں جو ریزولوشن ہوئی ہے یونینیمس پارلیمنٹ کے اندر، وہ ایک اچھا اسٹیپ فارورڈ تھا۔ اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں جن پہ یونینیمس بات چیت ہو سکتی ہے مشترکہ طور پہ، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے خیال میں آگے چلیں گے تو پھر راستہ بن جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حکومتوں میں ظاہر ہے جمہوری حکومتوں سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد حکومت بھی ذرا تھوڑی سی پریشان نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے، ابھی بھی پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے، تو ظاہر ہے اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں پاکستان کی معیشت کے چیلنجز، سیکیورٹی کے چیلنجز، ان کا کیا بنے گا اگر یہ ماحول درست نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پولیٹیکل بیانات پہ تو اتنا ہمیں نہیں توجہ دینی چاہیے، لیکن ملک کے معاشی حالات اور سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں جس پہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ کنسنسس ہونا چاہیے، خاص طور پر ڈیلی جو ہمارے ناردرن ایریاز میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو حال ہی میں بنو کے اندر ہوا، ان معاملات کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے لیے جس پہ ساری جماعتیں آن بورڈ ہوں۔ دیکھیں، اس میں کے پی کے اندر ان کی حکومت بھی ہے جی، اور کے پی کے اس وقت سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ جیسے اے پی ایس کے بعد اپوزیشن اور حکومت نے اکٹھے بیٹھ کر نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، موجودہ صورتحال میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں جس میں سارے اسٹیک ہولڈر یعنی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں سب کو بٹھا لیں، یا ویسے میٹنگ بلا کے وزیر اعظم جس میں آئی ایس آئی اور آرمی چیف بھی ہوں اور دیگر لوگ بھی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا جیسچر جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں سب کو ساتھ بٹھانا پڑے گا اعجاز الحق صاحب، بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں نکلیں گے تب تک کوئی کسی قسم کی کوئی بات چیت، کسی قسم کی مفاہمت، کسی قسم کا ڈائلاگ جو ہے وہ صحیح نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور نہ ہی ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی حالات واقعی اتنے خراب ہیں کہ ان کو باہر نکلے بغیر، عمران خان صاحب کو پارٹی بنائے بغیر، ان سے بات کیے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ میں انڈر کنٹرول نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں باہر نکالنے سے بھی، اندر رہنے سے بھی معاملات، باتیں آگے چل سکتی ہیں، لیکن ان کو اپنا ذہن پہلے بنانا پڑے گا کہ کیا انہوں نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے یا بگاڑنا ہے۔ بگاڑنا ان دا سینس ہے کہ حکومت کے خلاف اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کہ ان سے بات چیت کرنی ہے، تو اگر تو بات چیت کرنی ہوگی تو پھر تو مطلب معاملات دوسرے اینگل سے دیکھنے ہوں گے، اور اگر بات چیت نہیں کرنی تو پھر باہر رہیں یا اندر رہیں، بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سب کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے، بہت سارے اور لوگ، شاید حقان عباسی جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہوتی تھی، اب لوگ کہہ رہے ہیں عدلیہ بھی بیٹھے کہ بہت ساری جو مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، وہ ان اداروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، گرینڈ ڈائیلاگ اگر کروانا ہے تو اس کا کوئی
ایجنڈا تو بنانا چاہیے نا. گرینڈ ڈائلاگ ایسے تو نہیں ہوگا کہ سب بیٹھ جائیں گے اور تحریری ایک ریزولوشن پاس کر دیں گے اور آپ کا خیال ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. یہ تو جب حکومتیں ڈیلیور کریں گی اور اپوزیشن ایک مثبت کردار ادا کریں گے تو خود بخود معاملات آگے کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے. اس میں گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. گرینڈ ڈائلاگ تو وہاں پر ہوا یا ایک اور کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا جائے جہاں پر لوگ 27 سال جیسے کہ ساؤتھ افریقہ کا معاملہ تھا جی کہ وہاں پہ ایک گرینڈ ڈائلاگ اس وقت ہوا جب گوروں کو وہاں سے نکالا گیا اور جو وہاں کی آبادی تھی اس کو نیلسن منڈیلا کو جو ہے وہ حکومت دی گئی. تو وہاں پہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت تھی. یہاں ہم کوئی سبجوگیٹڈ قوم تو نہیں ہے. ہم کو تو اب 75 سال ہو چکے ہیں. تو اس وقت گرینڈ ڈائلاگ ہو سکتا تھا جب کہ پاکستان بنا تھا. اب گرینڈ ڈائلاگ تب ہوگا تب یہ بتائیں کہ ان کی کیا خواہشات ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں اور کیسے وہ بات آگے بڑھائی جائے. اگر کوئی کانکریٹ اور پازیٹو بات ہوگی تو آگے بڑھ جائے گی. لیکن کبھی کوئی معاملات اگر خراب ہونے ہوں تو تحریری معاہدوں سے تو سیدھے نہیں ہوتے. وہ تو آپ کی پرفارمنس سے, آپ کی ڈیلیوری سے, آپ کی ایمانداری سے, آپ کی نیک نیتی سے معاملات آگے چلتے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کانکریٹ ہونا چاہیے. دوسری جانب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک دھرنا لے کے بیٹھی ہوئی ہے. مہنگائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو حکومت حل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. بہت سارے اور عوامی ایشوز ہیں. آپ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت کی مینجمنٹ کتنی اچھی ہے؟ اور کیونکہ ظاہر ہے ایک اتحادی حکومت ہے, کہتے ہیں کمزور ہوتی ہیں ایسی حکومتیں. دیکھیں یہ تو حکومت اس وقت جس طرح IMF کے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے اسی طرح IPPs کے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے. اور جماعت اسلامی اپوزیشن میں تھی, اس کو یہ بہت بہتر پتا تھا, سب سے زیادہ پتا تھا کہ اب ہم اس وقت کمزوری کیا ہے. کمزوری ہے اس وقت کے عوام پہ بوجھ جو مہنگائی کا ہے وہ اس قدر بڑا ہوا ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کہیں جا کر بیٹھ جاؤں. کہ کیا میرے وہاں بیٹھنے سے کوئی سولوشن نکلے گا؟ کیا میں یہ کہوں کہ 10 روپے اگر بجلی کا یونٹ کر دیں تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ کیا IPP کے معاہدے جو ہیں وہ ریوائز ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا جو ہے وہ فورنزک آڈٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارے اپنے حکومتی IPPs ہیں کیا ان کو ہم معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو جب وہ نہیں کر سکتے تو آپ دھرنا دینے سے تو کوئی اس میں سے نہیں نکلے گا. جو پہلے بوجھ پڑا ہوا ہے ملک کے اوپر وہ زیادہ مزید بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا آپ کو. صحیح. تو اس وقت جو دھرنا دیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موضوع بہت اچھا ہے آپ کے پاس, مہنگائی اور بے روزگاری کا, بجلی کا. لیکن کیا یہ پہلے نہیں تھا؟ کیا یہ ابھی نیا ایشو آیا ہے؟ کیا اس وقت کسی نے اس پہ بات کی یا نہیں کی؟ تو اس لیے حکومت کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے انٹرنیشنل ہوئے ہیں اور جتنے معاہدے ہوئے ہر حکومت میں میرے پاس اس کی لسٹ ہے, وہ سب اپنے مفادات کے لیے ہوئے, عوام کو مد نظر رکھ کے نہیں کیے گئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اگر ہم کچھ خطے کی صورتحال کی بھی آپ سے بات کر لیں, اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو ہماری پارلیمان, ہماری جو لیڈرشپ ہے جو اقدامات لے رہی ہے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے, آپ کو لگتا ہے کافی ہیں؟ نہیں, لازمی بات ہے یہ کافی نہیں ہے, لیکن یہ بہت اچھا ایک مثبت قدم تھا جس میں تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں, حکومت اور اپوزیشن, پہلی دفعہ اس قومی اسمبلی کی تاریخ میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا انہوں نے, اور بڑے ایک اچھے مہذب طریقے سے ریزولوشن پاس کی ہے. کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, جو کہ ابھی منڈے سے دوبارہ شروع ہو جائے گا محاذرائی جو ہے, لیکن وہ ایک اچھے انداز میں ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملات کو آگے لے جانا بڑا مشکل ہے. باقی چیزیں جو ہیں تو پاکستان کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں, جیسے کہ ایران میں اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا گیا, یا کوئی اٹیک ہوا, یا ریٹیلیشن ہوئی, یا دوبارہ کوئی اٹیک ہوا, تو وہ تو پھر جنگ جو ہے پورے خطے کے اندر پھیل جائے گی نا وہ. تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اپنا ایک لائحہ عمل بنائے, اور وہ لائحہ عمل تب بن سکے گا جب سارے متفقہ طور پر بیٹھیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز اور کوئی لائحہ عمل بنائیں گے, تو پھر معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے چلیں.
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسکیلیشن کی صورت میں یا جنگ چھڑنے کی صورت میں آپ کو کوئی خطرہ ویسے نظر آ رہا ہے جو اس وقت ایران کے اوپر جس طرح کا دباؤ ہے اسماعیل ہنیہ کے اوپر حملے اور ان کی شہادت کے بعد سے، آپ کو لگتا ہے کہ جنگ چھڑ سکتی ہے؟ خطرہ موجودہ صورتحال میں تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں، اور پاکستان ہی ایسے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، سوائے ایک ہمارا بارڈر جو ہے چلے چائنا کے ساتھ جتنا بھی لگتا ہے، لیکن ایک طرف ہمارے ہندوستان ہے، دوسری طرف ہمارا ایک دوستانہ ملک تھا افغانستان، جس کے ساتھ اب ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ دہشت گردی کی، وہ اس کی تانے بانے کہتے ہیں کہ وہاں سے جا کے ملتے ہیں. تو جہاں بھی خطے کے اندر ہم اپنے گرد و نواح ایک ویکیوم چھوڑ دیں گے تو وہ ویکیوم کو کوئی نہ کوئی تو فل کر لے گا. اس وقت چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا ہو، اس میں چاہے آپ کے پڑوسی ملک ہوں، وہاں سے آپ کے دشمن جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم اندرونی طور پہ خود بڑے کمزور ہیں کہ ہم کسی ایک ایشو پہ بھی کوئی مشترکہ لائحہ عمل نہیں بنا سکتے. تو ان معاملات میں ہمیں میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ تجویز دی تھی آخری میٹنگ میں جو ہوئی ابھی اس ریزولوشن سے ایک دن پہلے، کہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائیں اور اس میں تمام اتحادی جماعتوں کو اور اپوزیشن کو بھی بلائیں، اور جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اور جو ایران کے ساتھ اندر ابھی ہوا اور اس کے جو آگے ریپریکشنز ہو سکتے ہیں اس پہ بیٹھ کر بات چیت کر کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان کو اپنے لیے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حالات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل پاکستان کو ایک لائحہ عمل کی ضرورت ہے، خصوصاً بلوچستان اور ظاہر جو خطے کی صورتحال ہے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے. یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا اور کب تک مطالبات ماننے کی توقع ہے جماعت اسلامی کو. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے جماعت اسلامی کے جاری دھرنے کے حوالے سے. راولپنڈی میں جاری حکومتی مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج کہا کہ وہ تو لاپتہ ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ رضی جو کہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے سے ہی. ان سے ہم بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ حکومت نے مذاکراتی ٹیم بنا دی تھی، اس وقت تک آپ کے جو مطالبات ہیں اس پر کوئی پیش رفت، کوئی مثبت جواب حکومت کی طرف سے آیا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو دھرنا ہے یہ دھرنا بھی واضح ہے، اس کے ایشوز بھی واضح ہیں، اور عوام کی جو صورتحال ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پورے ملک میں جو ایک بحرانی کیفیت ہے، ان فیصلوں نے جس طرح کا بحران اس ملک میں پیدا کیا ہے، ایسی سنگین صورتحال تو اس ملک کے عوام پر کبھی بھی نہیں آئی کہ لوگ اس مہینے یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے زیور بیچ دو اور بل ادا کر دیں گے، اور پھر اگلے مہینے کیا ہوگا یہ کچھ نہیں پتا. 50 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے خودکشی کی ہے، جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے گھروں میں، گھروں کے اندر لوگ لڑ مر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہ حکومت ہے کہ جس کو ایک اپرچونٹی ملی ہے اس دھرنے کی وجہ سے کہ وہ ان مسائل کو ارجنٹلی ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر ایڈریس کرتی. وہ انہوں نے ایک تو کمیٹی کیسی بنائی، پھر اس کے بعد کمیٹی کے بعد ان کی جو پوری پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اتنے دن سے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے گلے میں کوئی پھانس چبھی ہوئی ہے اور ان کی سمجھ میں ہی کوئی بات نہیں آ رہی. یہ تو ایک ایسا عیاش طبقہ ہے کہ جس کے ہاتھ ایک ملک لگ گیا ہے اور وہ ان کو اپنی عیاشیوں سے غرض ہے، صرف کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس گئے گزرے دور میں جس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، میں آپ کے سینکڑوں جی یہ ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ظاہر ہے عوام کے جذبات کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کچھ مطالبات رکھے ہیں، آپ حکومت سے چاہتے ہیں مطالبات اسی دھرنے کی صورت میں ہی حکومت آپ کے مان جائے. اگر حکومت نہیں مانتی اس صورت میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ نے کوئی ٹائم لائن رکھا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم نے تو کوارڈینیٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ غیر سنجیدگی دکھا رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ ایکسپوز ہو اور ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، اور ہم ان کی اس پوری بے حسی کو، اس پوری ڈھٹائی کو، اس ظالمانہ اور روش کو ہم اس کے نتیجے میں وہ ایکسپوز ہوگا. مسئلہ ہمارا اور حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ 25 کروڑ عوام کا اور حکومت کا ہے. اس دھرنے کا جو ایشو ہے وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا ایشو ہے. یہ صرف جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں ہے، اس دھرنے کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ کوئی پارٹی پالیٹکس کا نہیں ہے، یہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ ہر پارٹی کا مسئلہ ہے.
नहीं है तो ये सिर्फ एक छोटे से टोले का, जिसको जबरदस्ती इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और जो इस वक्त भी सिर्फ लूटमार में लगा हुआ है, सिर्फ उसका मसला नहीं है, बाकी तो पूरी कौम का मसला है ये। और इस कौम के मसले की जिम्मेदारी उन्होंने नाजायज तरीके से फॉर्म 47 की बुनियाद पर नाजायज तरीके से अपने ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, और जिम्मेदारी से ऐसे बेनियाज हैं, ऐसी मौज मस्ती है, ऐसा मुल्क हाथ लग गया है इनके कि जब चाहो लूट मार करते रहो, उसके बाद मुड़ के बाहर चले जाओ और वहां पे अय्याशी करते रहो। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जो बार बार आपसे जानना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है कोई स्ट्रेटजी होगी आपकी, आप कितने दिन ये धरना जारी रखेंगे, आपने क्या सोचा हुआ है, डेडलाइन क्या है इन मुतालबात की? इसमें से बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, IPPs के मसले हैं, और सॉवरेन गारंटीज हमने दी हुई हैं, गैर मुल्की जो कंपनियां हैं और दूसरे ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हैं, तो ज़ाहिर है वो कोई 2-4 दिन का मामला तो है नहीं। अगर वो दिहाइयों से हल नहीं हो सका तो धरने से 4 दिन में तो होगा नहीं। उस सूरत में क्या करेंगे आप? हमारा धरना तो ये अवाम का धरना है, जब तक अवाम का मसला हल नहीं होगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, ये धरना जारी रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आज कराची में शुरू हो रहा है, मुल्क के चारों दारुल खिलाफाओं में ये धरना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर ये नहीं मानेंगे, हम देखेंगे घी सीधी उंगली से कितना निकल रहा है। हम और हिकमत, हम जो है जो मुल्क के 8, 9, 10 बड़े शहर हैं, उन तमाम शहरों के अंदर धरना शुरू करेंगे। हम यहाँ से भी रोज हमारे ऊपर दबाव है कि आप चलें इस्लामाबाद की तरफ, डी चौक की तरफ चलें। अभी तो हमने हुकूमत को ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे ही कोई, जैसे ये सियासी खिलवाड़ करते हैं, ये सियासी जो है वो एक तमाशा जो इस मुल्क में इन्होंने मचाया हुआ है, ये समझ रहे हैं कि कोई सियासी तमाशा हो रहा है। और ये लोग एक सियासत, आपने बयान पढ़ा है वजीर आजम का, अव्वलन तो बोल नहीं रहे थे, उस शख्स को देखो लगता ही नहीं है वजीर आजम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो एक अजीब और गरीब कैरेक्टर को फॉर्म 47 की बुनियाद पे मुसल्लत कर दिया है। ठीक है। और वो फरमा रहे हैं कि अवाम के मसले पे सियासत नहीं करनी चाहिए। कैसे कैसे लोगों को हमारे, मतलब किन किन लोगों को सरों पे मुसल्लत कर दिया है। भाई, अवाम के मसले पे ही सियासत करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा रजी, आपने कुछ स्ट्रैटेजी बता दी। आप कह रहे हैं कि यहाँ से हम मुख्तलिफ शहरों में, मजीद जो शहर हैं बड़े, वहाँ पे भी धरने देंगे, और मार्च और डी चौक जाने की भी हमारे पास एक ऑप्शन है, और हमारे ऊपर दबाव भी है, और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जमात इस्लामी के धरने की। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।